السلام علیکم ویورز، اگر آپ تکلیف اور پریشانیوں کے متعلق اقوال جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے اور وہ نماز تہجد پڑھ چکی تھی، اور اب وہ اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد فرما۔ میرے اللہ، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں اور میرے ارد گرد صرف سمندر ہے اور مجھے صرف سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ، میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے کہ سمندر کی لہریں مجھے لے ڈوبیں گی، مگر میرا یہ ڈر تجھ پر یقین سے بڑا نہیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے نا امید نہیں، مجھے امید ہے کہ تو میری مدد ضرور کرے گا۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میرا بس تو ہی ایک سہارا ہے۔ وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے نا، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ اللہ کبھی بھی کوئی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو، عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوگی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔
وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سکون کی تلاش میں در بدر پھرنے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ کر لو، باخدا وہ سکون پاؤ گے جو پہلے کبھی نہ پایا ہوگا۔ میں نے اللہ سے کہا مجھے زندگی سے نفرت ہے۔ اس نے جواب دیا تم سے کس نے زندگی سے پیار کرنے کو کہا؟ بس مجھ سے پیار کرو اور زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کہ اگر تم اس غم سے نہ گزرتے تو سکون تک نہ پہنچ پاتے، تم اپنی محبت نہ کھوتے تو اللہ کی محبت کبھی سمجھ نہ پاتے۔ مصلحتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک تم اس پر صبر نہیں کر لیتے۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبت و غم کا مقابلہ صبر و توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر برحق ہے۔ اس لیے صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارے اقوال نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔